جی کیوں؟ جی بالکل، حکومت پاکستان اس وقت فریق بنی ہے اور مقدمہ لڑ رہی ہے نور مقدم کیس کا، عثمان مرزا کیس کا۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ریپ کے حوالے سے جو کمیٹی بنی ہے حکومت کی، اس کی چیئر پرسن ہیں بیرسٹر ملیکہ بخاری، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ بہت اہم وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ روز فیصلے کیے اور پرائم منسٹر کو مجموعی طور پر بریفنگ دی گئی کس طرح مقدمے کی پیروی کرنی ہے۔ بیرسٹر ملیکہ بخاری سے ہم پوچھتے ہیں، بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا پرائم منسٹر سے کیا میٹنگ ہوئی اور پلان کیا ہے آپ کا تینوں مقدمات میں؟ جی تھینک یو عاطقہ خان ثانی، آپ ہمیشہ اس قسم کے اہم ایشوز جو ہیں عوام الناس سے لنک جو ایشوز ہیں اس کے اوپر آپ بات کرتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو عثمان مرزا کے کیس کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں اور نور مقدم کے کیس کے اوپر، وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت کے اوپر وزارت قانون و انصاف اور میں ایز پارلیمنٹری سیکرٹری لا اینڈ جسٹس اور چیئر پرسن آف اینٹی ریپ کمیٹی، ہم ریاست ان دونوں کیسز کی پیروی کریں اور ایسے کیس کی پیروی کریں گے جس کے اندر خواتین کا استحصال ہوا ہو یا بچوں کا استحصال ہوا ہو یا ان کے ساتھ کوئی سیکشل وائلنس کا جو اوفینس ہے، گھنونا اوفینس ان کے ساتھ ہوا ہو، تو وزیر اعظم کی ایک ہدایت ہے، ان کی ایک ڈائریکشن ہے اور ہمارا بھی یہ فیصلہ ہے وزارت قانون و انصاف کہ ہم نے کیسز کی پیروی کرنی ہے۔ عثمان مرزا کے کیس کے اندر دونوں جو وکٹمز ہیں انہوں نے ریزائن کر لیا۔ اس کا عام الفاظ میں یہ مطلب ہے کہ وہ اپنے پرانے بیان سے منحرف ہو گئے۔ تو ہمارے پاس جو ویڈیو اور دوسری فورینزک ایویڈنس تھی ہم نے آج وکٹمز کے سامنے عدالت میں پیش کی، وہاں پر جرا ہوا اور ہم ریاست بطور ریاست کا ایک ادارہ ہم اس کیس کو پرسیو کر رہے ہیں، اس کی پیروی کر رہے ہیں اور ایسے شواہد سامنے لے کے آ رہے ہیں جس سے کوشش ہو کہ ہر ایسا جو مجرم ہے اس کی کنوکشن ہو سکے۔ اگلی جو پیشی ہے اس کے اوپر میں خود جاؤں گی، کوشش کروں گی کہ عدالت سے میں خود بات کر سکوں، کورٹ سے رجوع کر سکوں، ان سے بات کر سکوں، ان کو بتا سکوں کہ ایسے کون سے شواہد ہمارے پاس موجود ہیں جس سے یہ کیس جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نور مقدم کے کیس میں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی، میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ جو ان کے ظاہر جعفر کے وکیل تھے انہوں نے نور مقدم کے کردار کے بارے میں بات کی، کچھ ایسے سوالات اٹھائے جو تشویشناک تھے، کسی بھی خاتون کے بارے میں تشویشناک ہو سکتے ہیں۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ جو سوالات ریز کیے گئے آج کورٹ کے اندر، وہ سوالات ریکارڈ کا پارٹ نہیں بنے۔ پہلی بات تو یہ اس لیے کیونکہ قانون شہادت اور اینٹی ریپ ایکٹ دونوں قانونی قدغن لگاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ خاتون کی کردار کشی کے عمل کو عدالت کوئی قانونی حیثیت نہیں دے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر ایسے بہت سارے کیسز ہیں جس کے اندر یہ قدغن لگا دی گئی ہے کہ جب وکٹم کی کردار کشی کا عمل سامنے آئے گا عدالت اس کو حیثیت نہیں دے گی۔ تو جو تشویش تھی پاکستان کی خواتین میں اور لوگوں میں کہ کردار کشی کا عمل کورٹ میں آج کرنے کی کوشش کی، واضح کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی عوام کو، خصوصاً خواتین کو، کہ اپنے کیسز کو کورٹ کے اندر ضرور لے کے آئیں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی سیکشل وائلنس کی اوفینس کمٹ ہو جائے، ایسا گھنونا جرم ہو جائے تو ضرور آپ ایف آئی آر کٹوائیے، کیونکہ ریاست آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم اس کو ممکن بنائیں گے کہ آپ کی کردار کشی کا عمل کورٹ کے اندر کسی بھی طریقے سے پیش نہ آئے۔ تو جتنے بھی آگے بھی کیسز آئیں گے، جتنے بھی اس وقت کیسز چل رہے ہیں، ان کا ڈیٹا ہم منگوا رہے ہیں، ان کو ہم مانیٹر بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی پیروی بھی کر رہے ہیں بطور ریاست، کیونکہ وزیر اعظم کا ایک خصوصی ہدایت ہے اور ان کی ایک ڈائریکشن بھی ہے۔ اور اس کے لیے ہم نے اینٹی ریپ لا خصوصی طور پر بنایا کہ پاکستان کے اندر ان کیسز کے اندر کمی آنی چاہیے اور جو مجرم ہے اس کی جو کنوکشن ہے اس کو ہم نے ہر طور سے یقینی بنانا ہے۔ تو عوام کے ساتھ ہیں، پاکستان کی خواتین کے ساتھ ہیں اور قانون کے سارے ادارے جو ہیں وہ حرکت میں آ چکے ہیں۔ اچھا ملیکہ بخاری صاحب یہ بتائیے گا کہ چونکہ دونوں ایسے کیسز تھے جس میں فریقین جو تھے ان کے ارادے ڈگمگا گئے اور یقیناً شکوک و شبہات بھی جنم لے رہے ہیں، آپ نے بڑی وضاحت سے بات بتا دی، انجام کیا دیکھ رہی ہیں ان مقدمات کا؟ دیکھیے وہ تو عدالت شواہد کی بیسس کے اوپر فیصلہ کریں گے۔ میں ایز بطور ممبر آف پارلیمنٹ یا پارلیمنٹری سیکرٹری لا یہ پیشن گوئی نہیں کر سکتی کہ فیصلہ کیا آئے گا، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بھرپور طریقے سے اس کیس کو لڑنے کی کوشش کی ہے، بھرپور طریقے سے جتنے بھی شواہد موجود ہیں ان کو پیش کیا ہے۔ ریاست کی طرف سے نو اسٹون ول بی لیفٹ ان ٹرنڈ، ہم انصاف کی فراہمی کے لیے پوری طرح متحرک ہیں۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے کیسز سامنے آتے تھے لیکن ریاست اس طرح کیسز کی پیروی نہیں کرتے تھے۔ تو فیصلہ ہم امید کرتے ہیں کہ انصاف ہوگا، وکٹمز کے ساتھ مثبت فیصلہ آئے گا جس میں جو اوفینڈر ہے، جو مجرم ہے، اس کو کڑی سزا ملے گی اور یقینی طور پر ملے گی۔
لیکن ریاست اپنا رول بہترین طریقے سے ادا کر رہے ہیں، اور پروسیکیوٹرز جو ہیں وہ سارے ٹرین بھی ہو رہے ہیں، ان کو شواہد پریزنٹ کرنے کا موقع بھی مل رہا ہے، اور ان کے پیچھے ایک اسٹرانگ میسج بھی جا رہا ہے کہ ریاست، وزارت قانون و انصاف، پاکستان کے وزیر اعظم، وزیر قانون، پارلیمنٹری سیکرٹری لا اینڈ جسٹس، سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ بہت اسٹرانگ میسیجنگ ہے ٹکا خان۔ ایک آخری بات کرنا چاہ رہا ہوں، چونکہ اگرچہ جو فوجداری مقدمات ہیں اس میں ترامیم کی جا رہی ہیں اور یقیناً آپ اس میٹنگ میں موجود تھے، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں خواتین کا چیپٹر جو ہے اس میں کیسے ایڈریس کیا گیا اس کو؟ دیکھیے، ایک تو ہم نے ایک اوفینس ڈال دی ہے ویمن اسٹاکنگ کی۔ اس سے پہلے یہ اوفینس پاکستان کے فوجداری نظام کے اندر نہیں تھی۔ ہم دیکھتے تھے کہ بارہا بچیوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اسٹاک کیا جا رہا ہے، اور قانون کے اندر کوئی ایسی سزا نہیں تھی جو اس چیز کو روکے۔ تو ہم نے ویمن اسٹاکنگ کو فوجداری نظام کے اندر ایک اوفینس بنا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی امینڈمنٹس ہو رہی ہیں اس کے اندر ہم نے ایک جینڈر اینگل دیکھا ہے، خواتین کا اینگل دیکھا ہے۔ جیسے ریزائلنگ کا ایشو آتا ہے کہ جو وکٹمز ہوتی ہیں، کیونکہ وٹنس پروٹیکشن کا ہمارے ملک کے اندر اچھا ابھی تک نظام کا اجرا نہیں ہوا، وہ اپنے بیان سے منحرف ہوتی ہیں۔ تو ہم نے آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کا جو سسٹم ہے اس کو انٹروڈیوس کیا، اور جتنے بھی ریفارمز کیے ہیں اس کے اندر اس چیز کو زیر غور رکھا ہے کہ خواتین جب کرمنل جسٹس سسٹم سے کانٹیکٹ میں آئیں گی یا ان کے کیسز چلیں گے تو اس میں، کیونکہ التواس سے کیسز خراب ہوتے ہیں، شواہد کے ڈسٹروائے ہونے سے کیسز خراب ہوتے ہیں، اگر صحیح طرح پیروی نہ ہو تو کیسز خراب ہوتے ہیں، پروسیکیوشن اپنا صحیح طرح کیس پریزنٹ نہ کرے خراب ہوتے ہیں، اور اگر آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جو پوری دنیا کے جمہوری ممالک کے اندر رائج ہے سوائے پاکستان کے، اگر وہ نہ ہو تو پھر آف کورس ایویڈنس کو ڈسٹروائے کرنے کے یا اس کو کم کرنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ہم نے ان سب چیزوں کو زیر غور رکھا، ایک بڑا مثبت اور مضبوط مسودہ ہم نے بنایا ہے، اور دیگر قوانین کے اندر امینڈمنٹ لے کے آئے ہیں۔ قانونی شہادت کے اندر ہم نے امینڈمنٹ بھی انٹروڈیوس کی ہے، جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کا جو سلسلہ ہے اس کو پیش کرنے میں مشکلات پیش کہیں اس کے لیے آپ کو پھر جوائنٹ سیشن انہیں بلانا پڑے، چونکہ دعا کرتے ہیں کہ اپوزیشن کے محترم رہنما جو ہیں وہ اپنی ذاتیات سے بالاتر ہو کر پاکستان کی عوام کے لیے قانون سازی کے عمل میں شامل ہوں، کیونکہ سیاست تو ہوتی رہے گی، احتساب کے اوپر بھی سیاست ہوتی رہے گی، پاکستان کی عوام کی جو ضروریات ہیں اس کے اوپر بھی انہوں نے سیاست کی، لیکن آپ کے پروگرام سے ان کو ہم مدعو بھی کرنا چاہتے ہیں اور دعوت بھی پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جن فوجداری نظام کو آپ نے 70 سالوں میں ٹھیک نہیں کیا، 3 دہائیاں حکومت کی، اس کو ہم نے ایک شروعات کی، آئیے پارلیمان میں سب مل کر اس قانون کو پاس کرائیں، پاکستان کی عوام کو دکھائیں کہ پارلیمان کو ممبران پارلیمنٹ ایک مثبت طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ بالکل، بہت اچھی باتیں کی ملیکہ بخاری۔ ایک آخری سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو بالکل عوام کو بھی یقیناً ان کی طرف سے یہ مطالبہ ہے کہ نور مقدم عثمان مرزا کیس میں کہیں بلیک میل تو نہیں کیا جا رہا فری کین کو؟ کیا اس کو انکوائری کریں گے آپ؟ مقدمہ اپنی جگہ، اس کا فیصلہ اپنی جگہ، سماعت کیا آپ اپنے طور پہ انکوائری کریں گے؟ کہ وہ سیپریٹ بیسس کے اوپر جب وکٹمز ریزائل کرتے ہیں تو ہم شواہد کو ایگزامن کرتے ہیں، اور آف کورس جو آئی جیز ہیں عثمان مرزا کیس کے اندر وہ انکوائری کر رہے ہیں کہ کیا وجوہات تھیں کہ جو وکٹمز ہیں ان کو اپنے بیان سے منحرف ہونا پڑا۔ تو جو چیزیں جب سامنے آئیں تو فیصلہ کریں گے کہ آگے کا لائے عمل کیا ہے، لیکن اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ انصاف ہو اور مجرم جو ہے اس کو کڑی سزا ملے۔ ناظرین، جنوری 2022 تاریخ میں رقم ہوگا کہ پاکستان نے نہ صرف فوجداری مقدمات کے حوالے سے عمران خان کی حکومت نے، عمران خان کی ٹیم نے، بیرسٹر ملیکہ جیسے لوگوں نے بڑا زبردست کنٹریبیوٹ کی۔ جب بھی میری ملاقات ہوئی ہے بیرسٹر ملیکہ بخاری نے مجھے ہمیشہ یہ ہوپ دیا ہے کہ ٹکا خان انقلاب آ رہا ہے، آئین سازی ہو رہی ہے، نئے قوانین آ رہے ہیں، فوجداری مقدمات میں جو روایتی ہتھکنڈے تھے اس کو ختم کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ خواتین کے ساتھ جو ریپ کیسز کے بڑھتے ہوئے واقعات تھے اس کے تدارک کے لیے نئے قوانین آ رہے ہیں۔ آج وہ دن دیکھ لیا ہم نے۔ یقیناً جنوری 2020 میں ہی یہ بل جو ہے آئندہ ہفتے چونکہ پارلیمنٹ میں پیش ہوں گے، اور پارلیمنٹ میں باقاعدہ بحث کے بعد ان کو منظور کیا جائے گا۔ آرڈیننس نہیں، اب مقدمات آ رہے ہیں۔ اب آپ اپوزیشن کا کڑا امتحان ہے کہ اپوزیشن بیرسٹر ملیکہ بخاری، میڈیا، جو لا منسٹری کی متعلقہ ٹیم، ان کے بنائے ہوئے قوانین کیسے وہ منظور کرتے ہیں۔ یقیناً قوم دیکھ رہی ہے۔ ٹکا خان ثانی کو اجازت، اللہ نے کے بعد۔